السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلقت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا، اور رمضان المبارک میں ہم کو زندہ رکھا، روزے سے اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کی الحمدللہ اللہ نے ہم کو توفیق عنایت فرمائی الحمدللہ۔ کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر ہم کو حکم دے رہا ہے۔ سب سے پہلا مقام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، پہلے ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ پھر ایک جگہ اس کے بعد حکم دے رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو آیت ابھی جو ہم پڑھے ایمان، اب یہاں پر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب ایمان لا لیے تو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پہلے ایمان لانے کا حکم دے رہا، پھر ایمان والے کو حکم دے رہا تم روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہاں پہ ایمان اور تقوی کے ساتھ کونوا مع صادقین فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین۔ پہلے ایمان لانا ہے، پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب روزے کا، اب رمضان اگر ختم بھی ہو گیا تو اب ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ پہلے ایمان لاؤ پھر تقوی اختیار کرو، لیکن ابھی توحید حاصل نہیں ہے ہمارے کو۔ ابھی توحید مقصد ہے ہمارا، مقصد حیات کیا ہے؟ توحید، اللہ کو پانا۔ اللہ کو پانا ہمارا مقصد ہے، تو وہ مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا تم تقوی ایمان لا لیا نا، اب تقوی پہلے تو ایمان لانا ہے ہمارے کو، تقوی اللہ تعالیٰ اپنے متقی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو کر رہا رمضان کا مہینہ لا کے۔ اب ہم روزے ہیں تو ہم متقی بن گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب ہم متقی کی علامت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم جسم سے بھی روزہ رہ رہے ہیں، ہم قلب سے بھی روزہ رہ رہے ہیں۔ متقی کی علامت ہے، تقوی جسم کا ہوتا ہے، قلب کا ہوتا ہے، روح کا ہوتا ہے۔ اب وہ قلب کا تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ صحبتوں میں رہیں گے تو ہم کو، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہیں گے تو معلوم ہوگا قلب کا روزہ کیا ہے۔ قلب کا روزہ کیا ہے وہ بھی ہم کو رہنا ہے۔ عام طور پہ قلب کا روزہ کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دل میں برے خیالات نہیں آنا، پر برا خیال کیا ہے ان کو نہیں معلوم نا۔ برا خیال یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کسی کے پیسے ڈبا دینا، ارے کوئی اگر کسی کو ہم جیسے ارے فلاں کے شخص کے پیسے میرے پاس ہے ڈبا دیں گے، خیال آتا ہے نہیں۔ کسی لڑکی کا خیال آنا برا، روزے کی حالت میں کسی لڑکی کا خیال آنا، ارے فلاں لڑکی کا خیال آتا تو روزے پہ افیکٹ پڑتا نہیں، یا پھر فلاں جگہ تھیٹر کے پاس نہیں جانا، وہ وہاں جائیں گے کیا بول کے خیال آتا، روزہ ہے تو کیا ہوتا تھیٹر کے پاس جا سکتے نا۔ خیال برے خیالات انگنت ہے نہیں۔ کچھ کھانے کا خیال بھی نہیں آنا بھائی دل میں تو روزہ ٹوٹ جاتا، تو دل کا روزہ اس کو سمجھتے اپن نہیں، یہ دل کا روزہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ دل کا روزہ نہیں ہے۔ یہ تو برے چیزیں ہیں، تمام کے تمام سب چیزیں برے ہیں، لیکن حقیقت میں اہل طریق کے پاس برا خیال کیا ہے؟ جو روزے کی حالت میں بھی نہیں رہنا وہ خیال، نہ اس کو غیر روزہ رہنا نہیں، کیونکہ تقوی کی حالت ہماری ہمیشہ رہنا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں رہنا ہے۔ حقیقت میں برا خیال کیا ہے معلوم؟ حقیقت میں میری حاجت فلاں شخص سے پوری ہو رہی، یہ سب سے بڑا برا خیال ہے، سب سے خطرناک برا، یہ شرک میں مبتلا کرتا۔
کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ میں ایمان لائے ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. اگر میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ نوکری سے میری حاجت پوری ہوتی, نہیں, یہ ہے برا خیال اہل طریق کے پاس. یہ کاروبار سے میری حاجت پوری ہو رہی, یہ برا خیال ہے. یہ خلق کا روزہ ہے, خلق کا روزہ. یعنی ہم زبان سے اقرار کر کے ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے, تو قلب میں یقین بھی رہنا کہ میری ہر حاجت اللہ ہی سے پوری ہوتی. یہ فخش یعنی یہ شے سے میری حاجت پوری نہیں ہوتی. اگر آ گیا تو برا خیال ہے. اب برا خیال کو بھی ہم جہاد کر کے چلو بھائی برا خیال نیارا, برے خیال سے بھی بچ گئے ہم کہ بھائی ہر حاجت میری اللہ ہی سے پوری ہوتی. لیکن مشاہدے میں تو نہیں دکھ رہا اللہ ہماری حاجت پوری کرتے ہوئے. ابھی روح کے روزے میں نہیں گئے بھی اپن, نہیں, مشاہدہ ہونا روح کا روزہ بولے تو دیکھنا بھی اللہ ہی کو وہاں پر حاجت پوری کرتے ہوئے, مخلوق کو نہیں دیکھنا. اب وہ روزہ کب رہیں گے اپن؟ نہیں, وہ روزہ کب رہیں گے؟ مخلوق میں جو حاجت روی پن دکھ رہا نا, وہ حاجت روی پن مخلوق کے اندر ہے, لیکن مخلوق حاجت پوری نہیں کری ہماری. کوئی مخلوق حاجت پوری نہیں کری. وہ مخلوق کے ساتھ اللہ موجود ہے وہاں پر. وہ اللہ کو دیکھنا وہاں پہ, وہ اللہ کو دیکھ کے اللہ کی تعریف بیان کرنا. لا مشہود الا اللہ, اللہ ہی مشہود ہے. تراویح کیا پڑھیں پھر؟ یہ دیکھو, یہ جو کونوا مع صادقین جو ہے نا, کونوا مع صادقین میں اگر آئیں گے ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں آئیں گے تو یہ جو تسبیح پڑھے نا تراویح سے پہلے, نہیں, وہ تسبیح ہم کو سمجھ میں آتی. وہ تسبیح میں جسم کا بھی روزہ ہو رہا, قلب کا بھی روزہ ہو رہا, روح کا بھی روزہ ہو رہا, سر کا بھی روزہ ہو رہا. سر یعنی ہم خود, ہمارا خود کا روزہ ہے وہ تسبیح میں, نہیں. جسم کا روزہ تو ہم کو معلوم ہے کیا ہے, نہیں, اور قلب کا روزہ کیا ہے مختصر سمجھیں ہم. تو تسبیح جو پڑھتے نا ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کے, یہ تسبیح اللہ والوں کی ہے. یہ ہر جگہ جو مساجد میں جو تسبیح پڑھ رہی ہیں یہ کس کی تسبیح ہے؟ یہ اللہ والوں کی تسبیح. اللہ والے ہو کے پڑھے, وہ مقام پہ آ کے پڑھے, نہیں, وہ مقام پہ آ کے پڑھے تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ والے. کیونکہ یہ مہینہ معلوم ہے, یہ مہینہ ہم کو یعنی تفسیر قرآن, علم حاصل کرنا, اجتماعات کی محفل لگانا, اس کا مہینہ نہیں ہے. یہ 11 مہینے کرنا ہے ہمارے کو یہ کام, اپنے دین کی تبلیغ 11 مہینے کرنا ہے. لیکن یہ جو مہینہ ہے تبلیغ کا مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے. یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے. اب یہ جو ہماری محفل ہے تجدید ایمان کی, یہ صرف عمل کرنے کی تشویق دلانے کا سے, یہ صرف آدھا گھنٹے کا پروگرام ہمارا بیان کا. کیونکہ یہ مہینہ جب تک ہے عمل کرنا ہے, یہ مہینے میں صرف عمل ہونا ہے. تو تراویح کے درمیان میں بھی جو اللہ والے جو عمل کرا رہے ہیں, کیا عمل کرا رہے ہیں ہمارے سے؟ توحید بیان کرا رہے ہیں وہاں پر. ابدیت کی آخری مقام پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم کو. ابدیت کی آخری جب بندہ بن جاتا ہے نا تو وہ تسبیح پڑھتا ہونا ہے. وہ تسبیح پڑھ لے رہے ہم, چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں خالی سبحان الملک المعبود سبحان الملک. کیا پڑھ لیں, کیا ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اکثر مساجد میں کمپٹیشن چلتا, یہ تسبیح پڑھنے میں اکثر مساجد میں کمپٹیشن چلتا کہ میں تیسے اچھا پڑھتا ہوں, میں تیسے اچھا پڑھتا ہوں, انہیں تیز پکارتا, انہیں تیز پکارتا. سب ایک خیر جوش و خروش میں پڑھے وہ, مگر تسبیح چیخ پکارنے کا نہیں ہے تسبیح. وہ تسبیح سمجھنا ہے کیا ہے تسبیح, نہیں, وہ تسبیح سمجھ کے ہو جانا ہے ہمارے کو. تو 11 مہینے محنت کر کے اللہ والے وہ مقام پہ لاتے اپنے مرید کو, لا کے وہ مقام پہ اب بول اللہ کی تعریف کر بولتے. کیوں یہ مہینہ عمل کا ہے. یہ کونوا مع صادقین, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, پہلے ایمان لاؤ برا, پھر ایمان والوں کو پھر تقوی یعنی تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا بول رہا اللہ تعالیٰ کہ روزہ فرض کرا ہمارے اوپر. پھر جب متقی بن گئے ہم تو اللہ تعالیٰ کیا فرما, تم ایمان والے بھی ہو گئے, متقی بھی ہو گئے. اب تمہارا نہیں مقصد پورا نہیں ہوا ابھی, نہیں, ایمان لا لیے, تقوی اختیار کر لیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما, کونوا مع صادقین. توحید ہونا ہے تو کونوا مع صادقین میں آنا پڑتا, نہیں, توحید کیا سے اولیاء اللہ کی صحبت میں آنا پڑتا. کونوا مع صادقین مطلب صادقین یعنی سچ بولنے والے, سچ بولنے والے. سچ کون بولتا, جو دیکھتا وہی بولنا. جیسا روح کا روزہ, بات ابھی روح کا روزہ, مخلوق میں جو حاجت روی پن دکھ رہا نا, وہ حاجت روی پن میں مولا کو دیکھنا وہاں پہ, تو انہیں سچ ہے, انہیں سچا ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کاروبار سے حاجت پوری ہو رہی, ہم دیکھ رہے. میں نوکری کرا تو پلتا ہوں, ہے ہمارے دل میں. میں کاروبار کرا تو پلتا ہوں. پیسہ نہیں ہے تو کیسا ہوں گا میرا, ہمارے دل میں خیال بھرے ہوئے, ہم انکار نہیں کر سکتے جس کا ہے ہمارے دل میں. دیکھ لو, اگر ہے سو دولت پوری اللہ کی راہ میں خرچہ کر دو, اللہ کے اوپر توکل کر سکتے کیا؟ دیکھو نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ہمارا تو توکل ہے ہی نہیں. وہ مقام پہ آنے کا زمانہ ہی نہیں رہا اب تو, نہیں. جو اہل بیت کا جو زمانہ تھا, نہیں, اپن خود بھوکے رہ کے تو دوسرے کا پیٹ بھرتے تھے. آج وہ زمانہ کہاں ہے اپنے گھر. تو کونوا مع صادقین یہ ہے کہ سچا کون ہوتا, سچ دیکھنا, اس کا یعنی اس کی زبان بھی سچ رہنا, اس کا قلب بھی سچ رہنا, اس کی نظر بھی سچ رہنا. نظر سے مراد روح کا کام ہے دیکھنا. ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھے نا, لا الہ الا اللہ کلمہ کے بعد یہ زبان سے پڑھ لے رہے, ہم اقرار کر لے رہے, وہی لا الہ الا اللہ کو قلب سے یقین کرنا, کلمہ یعنی قلب میں یقین ہونا اس کا
کہ کوئی حاجت روا نہیں میرا سوائے اللہ کے. اب جب پڑھ لیے جان لیے اب دیکھنا بھی وہی. اب جو دیکھ لیا وہ بے شک اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. کہاں دیکھنا اللہ کو؟ کہاں دیکھنا؟ ارے اپنے ساتھ ہی ہے اللہ. اللہ کہیں جا کے عرش پہ بیٹھا ہو نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارے ساتھ ہے کہیں جگہ فرما رہا تعالیٰ نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں اللہ تعالیٰ. نہیں, میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں اللہ تعالیٰ. اور فرما رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہے. اتنا قریب ایڈریس بتا رہا اللہ تعالیٰ اپنا. نہیں, ہم مسجد میں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, نہیں عرش پہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. آسمان میں اگر کوئی ایسا اللہ بول کے اگر ابر میں لکھا ہوا آ گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ابر میں تو یہ اللہ کی نشانی سمجھ رہے ہیں اپن اس میں. نہیں, ارے اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو اپن خود ہے. اپنے اندر ہی مولا موجود ہے تو اپن ادھر ابر کو آتے. ابر تو سب یعنی اپنے بات کی مخلوق ہے پوری. ابر بھی آسمان زمین جھڑ پہاڑ سب مخلوق ہی ہے. لیکن اشرف کون ہے پوروں میں؟ اپن ہے اشرف. تو اللہ اپنے سے ظاہر ہونا. اپن ابر میں اللہ لکھا ہوا دیکھ لے رہی. نہیں, ابر میں اللہ لکھا ہوا دیکھ رہی. کوئی جھاڑ کو ایسا لا الہ الا اللہ کی شیپ میں دیکھے اللہ کی نشانی سمجھ رہی. نہیں, وہ لا الہ شیپ میں کیا ہے وہ؟ ارے وہ تو شیپ ہے, وہ اصل میں لا الہ الا اللہ اپن خود ہے. نہیں, وہ شیپا کیا دیکھ رہے اپن؟ لا الہ الا اللہ اپنے اندر ہے, اپنے اندر موجود ہے. میں تمہارے رگے جان سے قریب ہوں اللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. نہیں, اللہ موجود ہے. وہ تعلیمات لیں گے تو تسبیح بیان کریں گے ہم یعنی تراویح میں. تو یہ مہینہ عمل کا ہے. تو مختصر ٹائم ہے, مختصر وقت میں خالی تھوڑا دیکھ لیتے اپن تسبیح ختم کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم روزانہ پڑھیں نا بھائی, وہ استدار ہونا ہمارا. یہ مہینے میں شیطان پابند صلاۃ تو اس کا فائدہ اٹھا لینا پورا. اپن شیطان وسوسے ڈالتا, شیطان دل میں وسوسے ڈالتا. نہیں, میں مالک بول اللہ ہی مالک ہے. وہ تو ارے تھے گھر کا مالک تو ہے نا, بولتا دل میں ڈالتا بات. وہ گھر کا مالک تو ہے نا, ڈالتا. اور میری ارے من کچھ نہیں, گھر نہیں ہے تو کیا, گاڑی تو میرے گھر ہے نا, گاڑی کا مالک تو میں ہوں نا, ڈالتا شیطان. تو یہ ڈالنے والا بند ہے فی الوقت, لیکن اس کا اثر ہے کیا ہمارے اندر ابھی؟ نہیں, اس کا اثر ہے ابھی. شیطان جو ہے نا اثر چھوڑ کے گیا. شیطان اپنے دو چیلوں کو, جو اس سے پہلے باتیں تھی نا, دنیا اور نفس, اس کے دو چیلے, اس کے خاص دوست ہیں, یہ چھوڑ کے گیا انہیں اس کو. تو وہ لوگ اس کا کام کر رہے ہیں ابھی بھی. لیکن انہیں جیسا بہت جیسا کام کرتا ویسا کام تو نہیں کر سکتے, اس کے شاگرد نہ کر سکتے. بہت باسیچ ہوتا تو انہیں کیا کرتا, خطرناک طریقے سے گمراہ کرتا ہمارا شیطان. لیکن یہ نفس اور دنیا کو ہمارے ساتھ چھوڑ کے کیا انہیں بھی نہیں ہے, اور ہمارے ساتھ لگے ہوئے ابھی بھی. تو اس کے وہ وسوسے سے جو شیطان کو وسوسے ڈالتا نا, وہ وسوسے ڈالنے والا پابند سلاسل ہے. تب جو تعریف کرائے اللہ والے, تعریف کرے, کیا تعریف کرے تراویح میں خالی, کیونکہ بار بار بات بولنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نہیں علم حاصل کرنے کا, اجتماعات کا نہیں ہے مہینہ. یہ مہینہ صرف عمل کا مہینہ ہے. ہر لمحہ عمل ہی ہونا. نہیں, ہر لمحہ عمل جتنا ہو سکتا ہے یہ مہینے میں عمل کرنا ہے. اس کے بعد کے مہینے میں محنت کرنا ہے, لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے. جو لا الہ الا اللہ سمجھے نا اس کا استدار یہ مہینے میں کرنا ہے. تراویح میں اللہ والے کیا کرے, تراویح میں خالی کے پڑھتے ہیں بھائی, ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ دینا ہے. تراویح کا اصول ہے, وہ طریقہ وہی ہے تراویح کا. تو خالی بیٹھے تو کیا کریں لوگ, باتیں کر لیتے بیٹھے, دنیا کے کاروبار کے حساب کتاب کر لے رہے ہیں, ٹائم گزارنے جانا پہ کیسا بھی. تو لہٰذا کیا کرے, ابھی لوگوں تسبیح میں لگائے, لوگ اللہ کی حمد و ثنا میں لگا. وہ تسبیح میں لگائے جو بندہ جب بندہ بن جاتا ہے تو یعنی وہ تسبیح زبان سے ظاہر ہونا اس کے. بندہ یعنی محتاج بن جانا. اگر ہم محتاج بن گئے تو اللہ کو مالک دیتے. ہم محتاج نہیں بن رہے, ہم محتاج نہیں بن رہے, ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی شے کا تو میں مالک ہوں سمجھ رہے, کوئی شے کے مالک نہیں ہم. نہ ہمارے اندر قوت ہے ہمارے اندر, اور نہ ہم زندہ ہے, اور نہ ہم خود سے قائم ہیں. نہیں, ہم محتاج ہے, ہم مجبور ہے. ہر شے ہم بول کے نہیں, کائنات میں سوائے اللہ کے ہر شے محتاج ہے, ہر شے مجبور ہے, ہر شے مردہ ہے, ہر شے عدم ہے. عدم کے معنی نہیں, کوئی شے نہیں ہے. اب جو یہ تسبیح پڑھ لیا, یہ لا الہ الا اللہ کو جان لیا, تو کوئی شے کو جب نہیں دیکھا تو حاجت روا نے اللہ غیر اللہ کو کہاں سے دیکھیں گا انہیں؟ نہیں, ہر شے کو انہیں کیا دیکھیں گا؟ جب اللہ ہی جو سو زندہ ہے, اللہ ہی مختار ہے, اللہ ہی زندہ ہے, اللہ ہی خدم ہے, تو بقیہ سب کو نے کیا دیکھ رہا, محتاج دیکھ رہا, مجبور دیکھ رہا, اور مردہ دیکھ رہا, عدم دیکھ رہا. تو انہیں عدم دیکھنے کا مالک مخلوق میں جو دکھ رہی نا ہمارے کو, ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. عام انسان مخلوق کو مالک دیکھتا, اہل طریق محتاج دیکھتا. مالک کس کو دیکھتا؟ محتاج کے ساتھ ہی مالک ہے, وہیں ہے مالک. مالک کہیں اور نہیں, ساتھ ہے اس کے مالک. ہم اپنی ملک کے ساتھ نہ رہتے, غافل رہتے اپنی ملک سے. اپن نہیں,
अपन गाफिल नहीं रहते अपनी, जहाँ अपनी मिल्क है बराबर उधर तवज्जो रहती है हमारी। देख लो हमारी मिल्क, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, टाटा बिलियर्ड जो है ना, इनके कारोबार कितने बड़े हैं। नहीं, आज हमारे यहाँ पर अगर यहाँ पे एक छोटी सिम भी बिकी तो उसको मालूम होता है, उसके अकाउंट में देखता हूँ, चेक करता हूँ वहाँ पे। नहीं, पूरा नजर है उसके ऊपर अपनी मिल्क पे, कितना पैसा आ रहा, कितना पैसा जा रहा, करोड़ों अरबों खरबों का मालिक है उन्हें, फिर भी एक सिम का भी हिसाब है तो चेक कर सकता हूँ ना बैठे बैठे, उतनी नजर है उसके ऊपर अपनी मिल्क पे। तो नहीं, अल्लाह तो हमको बनाया, पूरी कायनात को चला रहा अल्लाह ताला, तो हमसे काफ़ी नहीं होने, हमारे साथ है उन्हें, हमारी हर हरकत, क्योंकि ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई कुव्वत नहीं रख सकता सिवाय अल्लाह के। ये जो हरकत हो रही किसकी हरकत से, किसकी कुव्वत से हो रही, अल्लाह की कुव्वत से हो रही, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये जो कुनुमा सादिकीन जब आता है, हम कुनुमा सादिकीन में जब ये मिज़दाक बनेंगे आयत के, तो जब वो कुनुमा सादिकीन सच फरमाने वाले क्या फरमाते, अल्लाह मालिक है, मियाँ कैसा मालिक है बताते पूरा 11 महीने मेहनत करके। अब तस्बीह पढ़ो बोलते क्या पढ़ते, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत। ये दिखने में एक अल्फाज दिख रहा नहीं, ये अब्दियत की आखिरी मुकाम है। जब बंदा बंदा बन जाता है तो जब बोलता सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, पाक है तू, अल्लाह को फरमा रहा बंदा तू पाक है, तू पाक है। किस चीज़ से पाक है, किस चीज़ से पाक है, अल्लाह किस चीज़ से पाक है, अल्लाह कुफ्र और शिर्क से पाक है। अल्लाह ताला पाक है, तू तू सारी जहानों का मालिक है, तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है, तू सारे जहानों का मालिक है। कैसा पाक है, तेरे सिवा कोई मालिक ही नहीं है। अगर कोई मालिक है तो नापाक हो जाता। अगर किसी को अगर मालिक समझे तो बोलो या ना बोलो हम अल्लाह को नापाक ही समझ रहे, क्योंकि मालिक तो कायनात का एक ही है। खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आए हबीब आप कह दीजिए सारे कायनात का मालिक कौन है। खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउ मुल्का मिम्मन तशा। वो जिसको चाहता है अपनी मिल्क में से अता करता है, अपनी मिल्क में से अता करता है। तो जो कुछ भी हमको दिखाना नहीं, अल्लाह ही की मिल्क है, अल्लाह अता करा हमारे को। खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउ मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बुद्धिस्ता भी हम इसको समझे, मुख्तसर समझने में मौला फिर से दे रहा हो बात, तो फिर से समझेंगे, क्योंकि बनने का महीना है ना, ये अमल करने का महीना है। ये क्या फरमा रहे हैं वहाँ पे हम, नहीं, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, सुभान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल खुदरती वल किब्रिया। तू पाक है, इज्जत तेरी है। कायनात में जितनी भी इज्जत दिख रही ना, ये सब इज्जत अल्लाह ही की है। अब हमको अगर इज्जत होना है तो अल्लाह से मांगना, मखलूक से नहीं मांगना। मखलूक का इज्जत है ही तो मखलूक कहाँ से देंगे, हम मखलूक के पीछे पड़े हुए। मैं अच्छे अमल करा तो मेरे को इज्जत मिलती। इज्जत किसको समझ रहे हम, जो अल्लाह देता है ना वो इज्जत होना हमारे को। नहीं, अल्लाह किसको इज्जत देता है, अल्लाह ताला, अल्लाह किसको इज्जत देता है, जो अल्लाह जो देख रहा ना, हमको क्या देख रहा, अल्लाह ताला हमको फ़कीर देख रहा। अगर हम फ़कीर बनेंगे तो अल्लाह इज्जत देता हमको। नहीं, अल्लाह के फ़कीर बनना हम नहीं। सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, सुभान जिल इज्जती वल अज़मती, अज़मत उसी की है। नहीं, अज़मत उसी की है, शान व शौकत उसी की है। ये जो शान व शौकत दिखी ना, ये हमारी नहीं है। ये क्या बोला मैं, रूह का रोज़ा जो है ना, रूह का रोज़ा, रूह का रोज़े में क्या देखना है हमारे को, क्या देखना है, मालिक अल्लाह ही को देखना है। जब मालिक अल्लाह को देखा तो तरावी में आगे हमद सना बयान करता अल्लाह ताला की, क्या बोलता, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, पाक है तू जो सारे जहानों का मालिक है। सारे जहानों का मालिक एक ही है। नहीं, अल्लाह को मालिक बोलना ईमान नहीं है। इससे पहले भी बोला था मैं, अल्लाह को मालिक बोलना ईमान नहीं है, अल्लाह ही को मालिक बोलना ईमान है। अल्लाह मालिक तो दूसरा भी मालिक है, अल्लाह तू मालिक है, अल्लाह तू मालिक है, अल्लाह तू मालिक है, ये ईमान नहीं है। नहीं, हम पैदा हो जब से लेके हम जब से होश संभाले बोले अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, ये ईमान नहीं है। अल्लाह मालिक है बोलना क्या है फिर ईमान, अल्लाह ही मालिक है। सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, तू पाक है, तू ही मालिक है, तेरे सिवा कोई मालिक नहीं। तो बोरल देखना भी अल्लाह ही को मालिक नहीं, और सारी कायनात को मोहताज देखना। सारी कायनात को मोहताज देखा तो वो अब्दियत का मुकाम है। क्यों, अल्लाह ताला हमको क्यों पैदा करा, हमको क्यों पैदा करा अल्लाह ताला, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला हम इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा करा। और इबादत क्या है, हम समझ इबादत नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, नहीं, ये इबादत नहीं है। नहीं, ये इबादत का तरीक़ा है। नहीं, इबादत का इजहार करे, लेकिन इबादत तो हमेशा करना है हमारे को, हर लम्हा इबादत में गुजरना है हमारी। वो उसके लिए अल्लाह ताला हमको पैदा करा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत के माने यहाँ पर क्या लेते हैं, इबादत के माने
عبادت کے معنی لیعرفون کے لیتے ہیں یہاں پر، لیعبدون کے معنی آپ کیا کرتے ہیں تفسیر میں لیعرفون. آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسرین کے سردار ہیں، آپ کی تفسیر پہ تمام مفسرین تفسیر کرتے، تو آپ لیعبدون کے معنی وہاں پر لیتے ہیں لیعرفون کے، یعنی اللہ کو پہچاننا عبادت ہے. اللہ کو پہچاننا عبادت ہے. تو جب پہچانا اللہ کو، کیا پہچانا؟ اللہ مالک ہے. ہم پہچانے کہاں پہچانے؟ ہم بول رہے ہم کیا بول رہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے بول رہے اللہ مالک ہے بولا ایمان نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے. اللہ ہی مالک، اللہ ہی ایک کوئی مالک دیکھنا. اگر دوسرے کو مالک دیکھو تو شرک ہے، کیا عبادت کرے پر نہیں. دوسرے کو اگر مالک دیکھے تو شرک ہے. وہ سبحان ذی الملک والملک، تو پاک ہے. اگر کوئی بورا میں یہ گھر کا مالک ہوں میں وہ گھر کا مالک، تو اس سے پاک ہے. تو بولنے والا جھوٹا ہے، انہیں کوئی نہیں ہے. اللہ تو ایک ہی مالک ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت، عزت جو ہے نا تیری ہی ہے. نہیں، عزت کا دینے والا تو ہی ہے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. عبادت یعنی عزت کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، وہ بھی ہم کو معلوم ہونا. ہم سمجھ رہے دنیا کی دولت آ گئی تو عزت، ہم آج دنیا دار کو عزت دے رہے ہیں. آج ہم نہیں، ہم آج دنیا دار کو عزت دے رہے، دیندار کو عزت نہیں دے رہے. ہم اللہ والوں کو عزت نہیں دے رہے. ہم نہیں، اللہ والوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ہم نہیں، یہ لوگ دکانیں چلا رہے ہیں، اپنے دکانیں چلا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. لیکن اللہ والوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، آمنو یعنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب ہم رمضان میں تقوی اختیار کر لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کونوا مع صادقین. مقصد ہاتھ کونوا مع صادقین پہ دے رہا اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین. تو یہ سچوں کے ساتھ اگر ہو جائیں گے ہم تو بتاتے اللہ مالک ہے. تو کیسا مالک ہے؟ اللہ ایک ہی سے مالک ہے. ہمارے عمل، ہمارے اٹھتے بیٹھتے عمل، پہلا عمل ہے ہمارا شرک سے بچنا ہے. تو یہ اور یہ شرک سے کیا ہے، ہم کو دائمی جہنم ملتی ہے اگر یہ شرک میں مبتلا رہیں گے. تو اللہ کے سوا غیر کو مالک دیکھیں گے تو نہیں. ہم اللہ کو مالک بول رہے ہیں، یہ ہمارا جسم کا روزہ ہے. ہم اللہ کو مالک بول رہے ہیں، ہم تو روزے میں بھی بول رہے ہیں، غیر روزے میں بھی بول رہے ہیں. اللہ کو مالک بول رہے ہیں، یہ جسم کا روزہ ہے نہیں. اور خلق کا روزہ کیا ہے؟ اللہ کو مالک جان رہے ہیں. اللہ کو مالک جاننا یہ خلق کا روزہ ہے. روح کا روزہ کیا ہے؟ اللہ کو مالک دیکھنا. اب ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مالک نہیں. ہر ذرے ذرے کو ڈیوائڈ کر دیا، پر ان کے اس کے انہوں مالک، انہوں اس کے مالک، انہوں یہ دکان کے مالک کون ہے بھائی؟ فلاں شخص ہے. بول رہے ہیں ہم، بولنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن جان رہے کیا ہے؟ خلق میں. خلق اللہ کی نظر خلق پہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دکان کو، یہ دکان میری ملک ہے، یہ اس کی ملک بول رہا نہیں. یہ ملک اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی کو دیکھنا، وہاں پر بھی اس کا مالک اللہ ہی ہے. نہیں ہم جو تسبیح بیان کریں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، عظمت اسی کی رہتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے، اور عزت صرف اللہ ہی کی ہے. عزت ہم کو نہیں، ہم ننگے پیدا ہوئے، کیا عزت ہے ہماری؟ اب آگے کپڑے پہن رہے ہیں اپن، مرے بھی تو ننگے دفناتے اپنے کو نہیں. کفن اپن نہیں دیکھ سکتے، بولے کفن دینا، نہیں تو میت کفن پوچھتی میں کفن بھی نہ بول کے نہیں. عزت اسی کو ہے، عزت تو اللہ ہی کی ہے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. وہ استدار میں طرح پڑھنا ہے ہمارا تسبیح نہیں. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. تمام بزرگی اللہ ہی کے لیے، تمام پاکیاں اللہ ہی کے لیے، تمام کبریائی اللہ ہی کے لیے. کسی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے نہیں. تعریف کے قابل ہے تو صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا اگر کسی کی تعریف کریں گے ہم تو کس کی کیا ہوں گا؟ وہ شرک ہوں گا. اللہ کے سوا کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے. پالنے والا ہے، پالتا وہی ہے، وہ نہیں پالتا بول کے اس کی تعریف ہے نہیں. پال رہا اللہ، ہم مخلوق کی تعریف کر رہی. یہ کاروبار سے میں اتنا آگے بڑھا بھائی، یہ فیلڈ پکڑا تو میں اتنا پیسہ کما لیا بھائی، فیلڈ سے پیسہ ملا. ارے مقدر کا اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا وہ نہیں، اللہ مقدر میں لکھا وہ، اسی کی حمد و ثنا ہے اس میں. اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ اللہ مجھ کو دیا بول رہی، لیکن یقین نہیں ہے دل میں، یہ میری محنت سے کمایا سے مدد نہیں. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. ذو الجلال والجمال والکمال، یعنی جلال بھی اسی کا ہے، کمال بھی اسی کا ہے. ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، جلال بھی اسی کا ہے، جمال بھی اسی کا ہے، کمال بھی اسی کا ہے. جلال اللہ کا، کبھی دیکھے اللہ کا جلال؟
حضرت قبلہ فرماتے اللہ کا جلال دیکھنا ہے تو سمندر کے کنارے رات میں 12 1 بجے 2 بجے سناٹا رہتا نا، وہ ٹائم پہ جا کے دیکھو کیسا رہتا اللہ کا جلال. ہماری نظر وہ نہیں، کیسا رہتا جلال دیکھو اللہ کا. سنامی آتی دیکھو اللہ کیسا جلال اللہ کا نہیں، کیسا جلال ہے اللہ کا. یہ جلال اللہ ہی کا ہے. کوئی کر سکتا، کوئی کسی کا ہے اتنا جلال، اتنا غصہ ہے ہمارے اندر، جلال اسی کا ہے. جب وہ جلال میں آتا ہے تو کائنات کو بدل دیتا ہے، انہیں کائنات کو پلٹ دیتا ہے جلال میں آتا. وہ جلال ہے اللہ کا ذوالجلالی والجمالی، اور جمال بھی اسی کا ہے. جمال اسی کو ہے، خوبصورتی اسی کی جو ہے، کمال بھی اسی کے اندر ہے. یہ جو کمالات دکھ رہے ہیں نا ہمارے اندر، یہ کمال ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارا جلال ہے، نہ ہمارا جمال ہے، نہ ہمارا کمال ہے. تو وہ بولو بڑے یہاں بیٹھ کے اللہ والے کیا بولے، ذوالجلالی والجمالی والکمالی والجبروت، سب اسی کا ہے، اسی کی تعریف ہے پوری. اس کے بعد اعتبارات الہ پہ لائے نہیں، چاروں اعتبارات کو لے آئے وہاں پہ. اس کے بعد کیا ہے، سبحان الملک المعبود، پاک ہے وہ جو مالک ہے. معبود کے معنی مالک کیا تھے، معبود بمانے مالک کے ہے. یہاں پہ پاک ہے وہ جو مالک ہے. سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، مقصود اللہ ہی ہے. ہم جو بھی کام کرتے نا مقصود اللہ ہی کو رکھنا، ہمارا مقصد ہے حیات مولا ہونا. ہم جو بھی کام کرتے مقصود اللہ ہی ہونا، مراد اللہ ہی ہونا، مدعا اللہ ہی ہونا. اللہ کی سوا کوئی مقصود نہیں ہونا ہمارے کو. ہمارا ہر کام ہر فعل ہمارا مقصود اللہ ہی رہنا. ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم چاہے کاروبار کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کام کریں، گھر میں بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں یا گھر سنبھال رہے، جو کام ہے ہمارا ہر کام میں مقصود اللہ رہنا. مقصود اللہ کو پانا، اس میں کیسا پانا، مقصود اللہ کے سامنا نہیں. میں جو کام کر رہا ہوں، یہ جو قوت ہے نا، کون دے رہا میرے کو قوت، یہ قوت اللہ دے رہا. وہیں پر اللہ کو پانا، ہر کام میں مقصود اللہ ہی کو سمجھنا، اللہ ہی مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ. ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھتے رہنا، تو حق مجھ ملتا ہمارے کو. ہر کام میں جو بھی کام کریں نا وہیں پر مولا موجود ہے وہاں پر. اس وجہ آگے فرما رہے سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود. مالک بھی وہی ہے، مقصود بھی وہی ہے، مدعا بھی وہی ہے، موجود بھی ہو رہی ہے نہیں. پوروں کی نفی کر دی یہاں پہ، کوئی ہے نہیں. اللہ کا عالم ہے پورا چاروں طرف. جب تسبیح پڑھتا ہے جب اللہ والا کوئی، تو کیا دیکھتا انہیں، پورا سناٹا ہوک عالم ہو جاتا ہے اس کے سامنے پورا. اپن پڑھ لے رہے خالی، رٹ لے کے خالی چیخ رہے پکارے خالی، مگر اللہ والوں کی کیفیت کیسی رہتی نہیں. سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک المشہود. ظاہر ہوئی جائے، شہود اسی کی ہے، نمود ہماری ہے، ہماری نمود میں شہود اسی کی ہے. ہم جو دکھ رہے نا یہ ہم نہیں ہے نہیں، یہ ہم نہیں ہے، یہ ہم دکھ رہے ہیں. یہ جسم کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ جسم یہ ہمارے آنکھوں پہ پڑتا ہے، یہ جسم کو ہم، یہ میں ہوں سمجھ رہے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرے سے مولا ظاہر ہے. ارے میرے سے کیا، ہر شے سے مولا ظاہر ہے نہیں، ہر شے سے مولا ظاہر ہے. سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الموجود نہیں، وہی موجود ہے، ہم موجود دکھ رہے ہیں یہاں پہ نہیں. ارے ذرا دیکھو یہ الفاظ دیکھو، ہم جب انتقال ہو جاتا کسی کا تو لاش یہیں پڑی ہوئی رہتی نہیں، چلے گئے بولتے. اب تک تو ان کو یہی 6 بنے تھے نہیں، یہی 6 بنے تھے جو بھی تھے نہیں. دادا تھے، دادی تھے، دادا چلے گئے، دادی چلے گئے، بولتے نہیں بولتے. دادی ہے ابھی یہ، جب تدفین نہیں ہے ابھی، دادی چلے گئے بولتے، قبرستان کو چلے گئے نہیں بولتے نہیں. دادی چلے گئے مولا کے پاس چلے گئے، دادی مولا کے پاس چلے گئے، دادا مولا کے پاس چلے گئے. مولا کے پاس گئے نہیں، مولا ہو گئے انہوں نہیں، مولا ہو گئے انہوں نہیں. وہ مولا یہی دیکھنا، آپ ساتھ دیکھ لو نا مولا کو. مشہود ہو نہیں ہے، مشہود. سبحان الملک المعبود، معبود کے معنی مالک کے، مالک ہے اللہ. ہمیشہ اللہ کو مالک دیکھنا. ارے کئی چاروں اعتبارات میں اللہ کو دیکھتے رہنا بھائی نہیں. لوگ دعویٰ کرتے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے بول کے، ارے ایسا کیسا نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کو نہیں. اپنے آپ کو دیکھے تو مولا کو دیکھ سکتے. ہم اگر اپنے آپ کا پتہ چل گیا ہمارے کو نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو اپنے نفس کو جانا، جو اپنے آپ کو جانا، گویا وہ خدا کو جانا. اپنے آپ کو جانا، اپن کیا ہے، اپن جسم ہے، اپن اپنے آپ کو نہیں جان رہے، اپن نہیں اپنے آپ کو نہیں جان رہے، اپن جسم، یہ میں ہوں سمجھ رہے، یہ میں ہوں، یہ میں نے ہوں. یہ انا کو پلٹو، انا ہی یہ دیکھتے کیا ہو، اپن اپنے آپ کو انا میں ہوں سمجھ رہے. یہ انا کو پلٹو پھر انا ہی ہے وہ
یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ شادی دیکھو پر اللہ والے پا کے اشعار میں لکھے چلے گئے انا کو پلٹو انا ہی ہے دیکھتے کیا ہو. یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. اپنی انا کو پلٹو نہیں, اپنے کو آپ کو عدم سمجھو, انا وہ نہیں دکھتا وہاں پر نہیں. آئینے میں ہم دیکھتے ہیں مگر وہ حقیقت ہماری نہیں, ہم دکھتے ہیں مگر ہماری حقیقت نہیں ہے وہ آئینے میں ہم دیکھ لیتے مگر میں ہوں بولتے ہیں وہاں پہ. وہ میں کہاں ہوں آئینے میں؟ آئینہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں تو ہم آئینے کی مدد لیتے, آئینے میں دیکھتے اپنے آپ کو, آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو سنوارتے. اپن اللہ کا آئینہ ہے, اللہ ہم کو دیکھ کے اپنے آپ کو سنوارا نہیں. مشہود یہی تھا مشہود, آئینے میں کون دیکھ رہے ہیں نہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھو بھائی داڑھی خراب کنگھی کرنا ہے, بال جمانا ہے, پاؤڈر لگانا ہے, میک اپ کرنا ہے, تو کہاں دیکھتے اپن؟ آئینے میں دیکھ کے اپنی حقیقت کو سنوارتے اپن. کیا دکھ رہا ہوں بولتے دیکھتے وقت بھی یہ نہیں بولتے کہ میں آئینے میں دیکھ کے آئینے کو بول رہا ہوں میں کیا دکھ رہا ہوں بول کے, اپنے آپ کو دے رہے ہیں کیا دکھ رہا ہوں بول کے. آئینے میں دیکھتے تھے خوش ہوتے رہتے. تو آئینہ کیا کر رہا؟ اپنی حقیقت بتا رہا, اپنے کو خوش کر رہا ہے نا. بیچارہ فنا ہو گیا انہیں آئینہ فنا ہو گیا تو ہم کو بتا رہا تو ہم خوش ہو رہے ہیں. اگر آئینہ ہم کو نہیں بتایا تو پھوڑ ڈالتے آئینے کو. اپن آئینہ بنائے اپن دیکھنے کا سے, آئینہ اگر ہم کو نہیں پتا تو آئینہ ہوتا ہونے دوسری شے ہوتا ہونے نہیں. تو اللہ انسان کو پتا مظہر خدا ہے, اپن اللہ کو بتا رہے ہیں. اپن اللہ کے تمام صفتیں ہمارے اندر ہے. اس وجہ خلیفۃ اللہ بولا اللہ تعالیٰ. خلیفہ کیوں ہیں ہم اللہ کے؟ تاکہ اللہ کی تمام صفت لے کر آئے ہم. اللہ ہم کو دے کے بھی جایا اللہ تعالیٰ بولے 7 صفت لے کر آئے اللہ کے. ہم حیات لے کر آئے, علم, ارادہ, قدرت, سماعت, بصارت, کلام, یہ 7 صفت لے کے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجایا. کیوں؟ اس کا کام کرنے کا, اس کو بتانے کا. جاؤ بتاؤ. میں تو ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا, میں ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا, خاص بندوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہوں میں. خالی جو ظاہر ہو گئے انہوں اشعار میں لکھ کے چلے گئے نہیں. اشعار میں لکھ کے چلے انا کو پلٹو, یہی ہے صاف پتہ بول دیا اپنی انا کو پلٹو. تو آئینہ جب دیکھ رہے ہیں آئینہ تو آئینہ کیا ہو رہا؟ فنا ہو جا رہا. نہیں ہو رہا. جہاں پر ہم دکھ رہے ہیں وہاں پہ آئینہ نہیں دکھتا. اپنے آپ کو نہیں بتاتا آئینہ. اگر آئینے کو جو ہم نہیں دکھتے وہاں پہ, آئینہ فنا ہو کے ہم کو دکھا رہا تو ہم اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے نہیں ہوتے. اگر ہمارے چہرے پہ کچھ داغ آ گیا, کچھ مار لگ گیا تو دیکھے ہم کو پریشانی آ رہی, ہم کیا ہوتے؟ ہم پریشان بھی ہوتے, خوش بھی ہوتے. تو اگر ہم اللہ کی ملک میں اگر کچھ نقص لا لیے تو اللہ تعالیٰ پریشان ہوتا. میرے بندے کو میں بھیجایا تھا, کیسا ہو گیا بندہ. آئینہ ہم کو دیکھ رہا, ہمارے اندر دیکھ رہا نہیں. میں اس کو کیسے 7 صفت دیا تھا انہیں, میرے کو پہچاننے کی جگہ, میرے کو بتانے کی جگہ کیا کر رہا ہوں, میرے کو چھپا دے کے جیسا میں ہوں بول رہا. تو اللہ کیا کرتا؟ یہ میں پن کو فنا کر دیتا نہیں. یہ میں پن کو فنا کر دیتا اللہ تعالیٰ. جس طرح ہم آئینے کو پھوڑ ڈالتے نا, آئینہ ہم کو اگر نہیں بتایا تو اسی طرح اللہ بھی ہم کو فنا کر دیتا. صفحے ہستی سے مٹایا تھا ہماری. یہ فنا یہ دنیا کی فنائیت نہیں ہے. اللہ والے بھی گئے, نبی بھی گئے, عام مسلمان بھی گئے, کافر سب گئے یہاں سے. یہ فنائیت نہیں ہے. یہ جسم کا انتقال ہو جانا, منتقل ہو جانا. انتقال بول دو, منتقل کو بولتے نا. تو فنا کہاں ہو رہے ہیں؟ پر منتقل ہو رہے ہیں. فنا کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے نکل جانا, وہ فنائیت ہے. اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے, وہ فنائیت ہے. وہ تو سبحان کیا ہے؟ سبحان الملک المعبود, سبحان الملک المقصود, سبحان الملک الموجود, سبحان الملک المشہود نہیں. اب آج اگر تراویح میں پڑھیں گے تو وہ استظہار سے پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں. یہ عمل کا مہینہ ہے. یہ لوگ آپ پر کیا چیز پڑھ رہے ہیں بول کے اصل میں اپن لوگ کیا کریں, تو یہ مسجدوں میں صحیح نہیں پڑھے, تیز پڑھے. بس اس وجہ سے سب جنے کیا پڑھ لیں گے بھائی قرآن کی تفسیر کرو نہیں, قرآن کی ایک آیت لے کر اس کو سمجھاؤ. یہ مہینہ سمجھانے کا نہیں ہے, عمل کرنے کا مہینہ ہے. اگر یہ تسبیح کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ابجیت کے مقام پہ آتے ہیں ہم. ابجیت کی آخری مقام وہ تسبیح بیان کر دے ختم, بندے کا کام ختم, مقصد ہے پورا ہو گیا ہمارا. مقصد ہے ہمارا پورا ہو گیا. سبحان الملک المعبود, سبحان الملک المقصود, سبحان الملک الموجود, سبحان الملک المشہود, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا. اس کو کیا ہے نہ, اس کو سبحان الملک المشہود, سبحان الملک الحی الذی لا ینام نہیں, حیات اسی کی ہے. اس کو نہ موت ہے نہ اس کو نیند ہے. اس کو فنائیت ہی نہیں ہے. اس کو انہیں فنا ہی نہیں ہے. انہیں فنا تو ہم ہیں. سبحان الملک المشہود, سبحان الذی حی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا. ہمیشہ ہیں انہیں ہمیشہ سے آباد ہے. انہیں ہمیشہ ابد سے ہے, ازل سے ابد تک وہ نہیں ہے. اسی کو دیکھنا ہے ہم کو, ازل سے ابد تک نہیں. کیسی تعریف کریں وہاں پہ, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح.
نہیں اسی کی یعنی حمد و ثنا ہے، اسی کی حمد و ثنا سزا باہر ہے، ہمیشہ اسی کی حمد و ثنا رہنا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ابداً ابدا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ تسبیح میں اللہ علیہ کو لگا الحمدللہ نہیں، یہ ابدیت کی آخری تسبیح ہے۔ یہ بندہ جب ہم آ جاتے مقام پہ، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ یہ اب یہ رمضان میں اگر مقصد حیات پورا نہیں کریں گے تو کب کریں گے مقصد حیات پورا اپنا؟ نہیں، یہ رمضان میں یہ جو تسبیح ہے نا، کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، یہ تراویح کے درمیان میں پڑھنے والی تسبیح، یہ تسبیح لا الہ الا اللہ کے تحت ہے، پورے چار اعتبارات، یعنی کوئی مالک نہیں۔ تسبیح جب پڑھتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو مالک دیکھنا، بقیہ سب کو محتاج دیکھنا۔ وہ استدار ہے ہمارا، اللہ تو مالک ہے، بقیہ سب محتاج ہے۔ سبحان الملک المعبود میں یہ استدار ہے نا ہمارا۔ جب سبحان الملک المقصود میں آ جاتے ہیں ہم تو کیا استدار ہے نا، اللہ تو ہی مقصود ہے، نہیں تو ہی مختار ہے، بقیہ سب مجبور ہے۔ یہ استدار ہے نا مقصود۔ موجود میں اللہ کا حیات کا استدار ہے نا، اللہ تو ہی زندہ ہے، بقیہ سب مردہ ہے۔ دیکھو دادا دادی مر گئے تو موجود بولتے ہیں ان کو، باڈی موجود ہے مر انہوں لا موجود ہے انہوں، نہیں ہے چلے گئے، ارے یہی ہے نا، اب تک تو یہی دادی بولتا تھا، اب کیا بولے دادی ہے، میں یہ دادی نہیں ہے، یہ دادا نہیں ہے، کون ہے؟ دادا تو چلے گئے بھائی، یہ کون ہے؟ یہ ان کا جسم ہے۔ پھر انہوں کہا تھے اب تک کیا پہلے بولنا تھا وہ کہ ہماری دادی کا جسم ہے بول کے، دادی کو اگر پہلے دیکھ لیتا تھا انہیں، ارے جب دادی یہ ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ اپنے آپ کو بھی دیکھتا تھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا انہیں، تو جو انسان اپنے آپ کو جان لیتا نا، انہیں ہر ایک کو جانتا، ہر ایک کو دیکھتا، اپنے آپ کو محتاج دیکھا تو کائنات میں سب کو محتاج ہی دیکھتا ہوں۔ وہی اللہ ہی کو زندہ دیکھنا، وہی موجود ہے، وہی مشہود ہے، ظاہر ہونے سے اسی کو ظاہر دیکھنا، اللہ والے سے وہ ظاہر اللہ ہی کو دیکھتے، سب کو کیا دیکھتے؟ عدم دیکھتے۔ تو یہ تسبیح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ہم کو رمضان المبارک میں تو مولا بھی بولے تھے تسبیح کے تعلق سے کچھ بات رکھنا بولتا ہے، تو مختصر وقت کم ہے، یہ تسبیح کو سمجھانا بولتا ہے اپنے 11 مہینے بھی بچنے ہوتے۔ اب ہم یہ تسبیح سمجھ رہے ہیں، ہمارا جو تسلسل چل رہا دین کا، نہیں اصول دین اسلام، ہماری خانقاہ میں جو تسبیح ہمارے رسول، یہ تسبیح سمجھ رہے اپن، ہمارا مقصد حیات سمجھ رہے ہیں، نہیں دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ اس پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، نہیں اس پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کب بنتا ہے انسان؟ یعنی جسم، قلب اور روح، یہ تینوں متقی ہونا، تینوں کو یعنی عمل میں لگا دینا ہونا، اسلام، ایمان اور احسان، اس پہ ٹکنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب ٹک گیا تو توحید حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہردوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔